ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا الہ ہے، معبود ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو تنہا اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام کا جو بنیادی وصف ہے اور جو امتیازی شان ہے وہ ہے توحید۔ اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے سب کی بعثت کا اول مقصد، سب کے بھیجنے کا پہلا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ متعین فرمایا کہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی توحید کی دعوت کی پاداش میں بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، گھر سے مخالفت کی گئی، والد نے گھر سے باہر نکال دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور نمرود نے سخت تکلیفیں دیں۔ اسی توحید کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن سید الموحدین امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، کیونکہ وہ توحید کی اہمیت کو سمجھتے تھے، وہ توحید کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اور فرعون کے سامنے توحید ہی کی دعوت پیش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید ہی کی دعوت پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار توحید کی دعوت دی کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے جیل والوں، یہ بتاؤ کیا مختلف رب بہتر ہیں، کئی خدا ماننا بہتر ہیں، یا ایک جو تنہا ہے، قہار ہے؟ سینکڑوں کے سامنے جھکنا، سینکڑوں کو خدا تسلیم کرنا، کروڑوں کو خدا تسلیم کرنا، یہ بہتر ہے یا صرف ایک کو خدا تسلیم کرنا؟
اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی سے مانگنا، اسی کی پرستش کرنا، یہ بہتر ہے۔ اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اس معاشرے میں، اس سماج میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اس سماج اور معاشرے میں شراب پی جاتی تھی، سود کھایا جاتا تھا، اس معاشرے میں زنا عام تھا، اس معاشرے میں ناچ اور ڈانس یہ تمام چیزیں بھی چلا کرتی تھیں۔ تمام برائیاں، تمام فواحش و منکرات اس سماج اور معاشرے میں موجود تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، جب اپنی دعوت کی شروعات کی، تو شروعات کی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید بنیاد ہے، پتہ یہ چلا کہ توحید بنیاد ہے۔ جب تک انسان کے پاس توحید نہیں ہوگی، اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک وہ شرک جیسی برائی کو نہیں چھوڑتا، وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دے، وہ تمام فواحش اور منکرات کو چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے، اگر شرک کو نہیں چھوڑتا تو وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ تو توحید بنیاد ہے، توحید اسلام کی امتیازی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص کو، توحید کو سمجھانے ہی کے لیے نازل فرمایا۔ اس کے فضائل، مناقب اس کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں پچھلے جمعوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو توحید سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ دو نہیں ہے۔ خدا دو نہیں ہو سکتے، خدا دو سے زیادہ نہیں ہو، خدا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے، خدا صرف اور صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات کا نظام درست طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک الہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک معبود ہے۔ اگر اس کائنات کو چلانے والے سینکڑوں معبود ہوتے، اگر اس کائنات کا نظام سنبھالنے والے کئی خدا ہوتے، تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ کائنات صحیح طریقے سے چل رہی ہے، اللہ رب العالمین نے جیسا جن چیزوں کو حکم دے رکھا ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، گرمی کا ایک موسم ہے، برسات کا ایک موسم ہے، سردی کا ایک موسم ہے، یہ سب ترتیب کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات درست طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف ایک الہ ہے، دو یا تین نہیں ہیں، 32 کروڑ نہیں ہیں، جتنے کنکر اتنے خدا نہیں ہیں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے اور پینے کی حاجت ہوتی ہے، ہمیں بول و براز قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کن کہہ کر پوری کائنات کو اللہ نے پیدا فرما دیا. اللہ کو کسی چیز کی، کسی مٹیریل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے. حتیٰ کہ اللہ کو ہماری اور عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی عبادت کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، تو اس سے اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں، سارے کے سارے نیک اور صالح بن جائیں، تو اللہ کی شان میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہم عبادت اپنے لیے کرتے ہیں. یہ صمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسی بھی چیز میں، طاقت میں، قوت میں، شان و شوکت میں، رحمت میں، قہاریت میں، کسی بھی چیز میں اس کا مقابلہ کرنے والا، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، سارے کے سارے بندے ہیں، سارے کے ساری مخلوق ہیں، سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں، سب اس کے ضرورت مند ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کنٹرول کرنے والا ہے، وہ معبود ہے، وہ خدا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آج افسوس کی بات یہ ہے، میں جو اصل موضوع پہ آنا چاہتا تھا اور میں نے جو یہ ساری تمہید اور بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، کہ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی بنیادی چیز کو، توحید کو ہم لوگ بھول گئے ہیں. آج توحید جیسی نعمت کو ہم لوگوں نے گنوا دیا ہے. توحید کو ہم گنوا بیٹھے اور توحید کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے توحید کے اصولوں کو کس طریقے سے پامال کیا ہے. مسلمانوں میں جو عملی طور پر جو شرک ہو رہے ہیں ان کی تو تفصیل ہے، اس پر اگر خطبات ہوں تو اس کے لیے جمعہ ترکار ہیں کئی. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا کہ جگہ جگہ دربار ہیں، درگاہیں ہیں، قبروں پر سجدہ ریزی ہو رہی ہے، قبروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے، ان سے مانگا جا رہا ہے، ان کو حاجتوں کے لیے پکارا جا رہا ہے. اس کے لیے کئی جمعے چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے. میں اس سے آگے آتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں توحید کی اہمیت دیکھیے کس قدر ختم ہو چکی ہے. آج 23 دسمبر ہے، کل 24 ہے اور پرسوں 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر کو عیسائی حضرات جو نصرانی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. چلیے یہاں تک کوئی حرج نہیں تھا. تاریخ کی تعین میں غلطی ان سے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تاریخ کی تعین کر دی کہ 25 دسمبر کو، لیکن چلیے کوئی بات نہیں. لیکن آگے ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں. اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. گویا کہ نصرانی حضرات کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 25 دسمبر کو اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو، مسیح کو جنم دیا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، کہ 25 دسمبر کو اللہ رب العالمین نے ششو کو، اپنے بیٹے کو، مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، یعنی اپنے بیٹے کو جنم دیا. یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرنا، اس کی خطرناکی آپ کے سامنے واضح کروں گا. مگر دیکھیں 25 دسمبر کے آس پاس کی تاریخوں میں اور 25 دسمبر میں ہمارا نوجوان طبقہ جو کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں کاروبار اور بزنس کر رہا ہے،
سب کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، وہ سیکولرزم کا مطلب، وہ بھائی چارگی کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والے کے تہواروں میں ہمیں شریک ہونا ہے، اس کے تہواروں کی ہمیں مبارکبادی دینی ہے، جبکہ بھائی چارگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے دھرم کو ماننے لگے۔ آپ کو توحید سمجھ میں آتی ہے، آپ توحید کو قبول کریں، بجائے توحید سمجھانے کے ہم ان کی شرکیات میں شریک ہو جائیں۔ تو ہمارا نوجوان طبقہ، بلکہ بہت سارے سمجھدار مسلمان بھی، عمر دراز مسلمان بھی 25 دسمبر کے آس پاس کرسمس کی مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی کرسمس، اس کے باقاعدہ میسج کیے جاتے ہیں، اس کی باقاعدہ پوسٹرز لگائی جاتی ہیں۔ ان کو ان کا کوئی دوست ملتا ہے، کوئی نصرانی دوست ملتا ہے تو اس کو کرسمس کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، جس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، اس توحید کو ہم بھول گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں اس بات کا شعور اور احساس تک نہیں کہ 25 دسمبر کو کرسمس کی مبارکبادی دینے کا مطلب کیا ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس کی یا اس کے آگے پیچھے تاریخوں میں یا اس پورے مہینے میں کبھی بھی کسی بھی وقت کرسمس کی مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سامنے والے کا جو عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، تو آپ اس پر اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے لیے بیٹا مقرر کرنا، اللہ کے لیے بیٹا سمجھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس پر اس کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کا بیٹا سمجھنا، اللہ کی اولاد سمجھنا۔ یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پوری کائنات کو بھسم کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پوری کائنات کا نظام درہم و برہم کر سکتا ہے۔ یہ کلمہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ جس کو آج کا مسلمان معمولی سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کرسمس کی مبارکبادی ہی تو دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا ہوا؟ خیر سگالی کے طور پر، برادرانہ تعلقات کے طور پر، جس کو ہمارا مسلمان آج معمولی سمجھ رہا ہے، وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس کی وجہ سے آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، اس کی وجہ سے زمین کو پھٹ جانا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، یہ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے، رحمان نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، تم نے بڑی ہی خطرناک بات کہی ہے، تم نے بڑی ہی غلط بات کہی ہے، اتنی غلط ہے، اتنی غلط ہے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اس جملے کی وجہ سے آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھڑام سے گر پڑے۔ جس کو مسلمان معمولی سمجھ رہا ہے کہ اس میں کیا جا رہا ہے، ہیپی کرسمس، ذرا سا میسج ہے۔ آپ کس عقیدے پر مبارکبادی دے رہے ہیں، سمجھیں کس نظریے پر مبارکبادی دے رہے ہیں، چاہے خوشی سے یا بے خوشی سے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خوشی سے تھوڑی دے رہے ہیں ہم مبارکبادی، بغیر خوشی کے۔ اچھا،
بغیر خوشی کے اپنے ماں باپ کو گالی دلوا لو گے؟ بغیر خوشی کے اپنے گھر والوں کو کوئی گالی دلوا لے گا کہ میں دل سے خوش نہیں، بس ایسے ہی کہ میں نے دلوا لی گالی؟ کوئی دلوا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا سمجھنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آگے حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، ابھی آپ اس کی خطرناکی سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ قول اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے، اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھڑام سے گر پڑے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے، رحمان نے بیٹا بنایا ہے اپنا؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ پیدا کرنے والا، وہ الہ، وہ معبود، اس کو بیوی بچے کی کیا حاجت ہے؟ وہ اپنا بیٹا مقرر کرے؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، یہ چیز اس کے لیے لائق اور مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کی شان تو یہ ہے کہ جتنے ہیں سارے کے سارے اس کے بندے ہیں، چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صلحاء ہو، چاہے اتقیاء ہو، حضرت آدم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، عابد ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مقرر ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کی حیثیت یہ ہے کہ سب اللہ کے حضور ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے اللہ کے حضور کوئی نہیں آئے گا، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے درجات ہیں، مراتب ہیں، لیکن مخلوق میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، مخلوق میں درجات ہیں ان کے، کہ یہ امتی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ محدث ہیں، یہ عالم ہیں، یہ عام ہیں، یہ مخلوق میں درجات ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں تو سب کے سب اس کے بندے ہیں، اور اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ الا آتی الرحمن عبدا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ جس پر مبارکبادی دے دیتا ہے ہمارا مسلمان اور اسے کچھ نہیں سمجھتا، رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ فرمائے اس عقیدے کے بارے میں کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائے، پھٹ سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہا، ورنہ اس نظریے کی وجہ سے اللہ نے اس کی خطرناکی بتانے کے لیے صرف مثال دی ہے کہ اتنا خطرناک ہے اللہ زمین و آسمان کو پھاڑنے ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندوں مخلوق پر رحم کر رہا ہے اور عذاب نازل نہیں فرما رہا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے کہ اس امت پر عذاب نہ آئے، اس پر ہمارا نوجوان، ہمارے مسلمان، کوئی بات نہیں، ہیپی کرسمس، اس قدر خطرناک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بڑی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب کو سمجھائیں، آپ اپنے نصرانی دوست کو، آپ اپنے نصرانی پارٹنر کو، آپ اپنے عیسائی دوست کو، اٹھنے بیٹھنے والے کو، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ اسے سمجھائیں توحید، آپ اسے بتائیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہماری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جیسے اللہ نے اور پیغمبر بھیجے، جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت اسحاق کو بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرح کے ایک پیغمبر اور رسول ہیں، ہم ان کو وہ مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا پیروی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔
تو ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اہل کتاب کو سمجھاتے کہ بھائی یہ جو آپ مناتے ہیں یا یہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. جو خدا ہے اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، خدا پیدا نہیں ہو سکتا، جنا نہیں جا سکتا، جن نہیں سکتا، لم یلد ولم یولد. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو ہم پر یہ ڈالی گئی تھی کہ ہم انہیں سمجھائیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اپنی زبان سے حق بات ہی کہو. یہ تو بے دلیل بات ہے، یہ اللہ کے ذمے بہتان باندھنا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت مسیح. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، القاها الی مریم وروح منہ. فرمایا کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جس کا اللہ نے القا کیا، اور اللہ کی طرف سے وہ روح ہیں. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بنا باپ کے بیٹا ہوئے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹا ہیں. اللہ نے دوسری جگہ مثال دی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ تو صرف بنا باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بنا باپ اور بنا ماں کے اللہ نے پیدا کیا، لیکن تھے تو بندے ہی، تھے تو اللہ کے صرف نبی ہی. تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کا پیدا کیا، حضرت حوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، اور پھر ایک عام نظام اور سسٹم رکھا کہ ماں باپ کے ذریعے مخلوق کی جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے ایک ایک ایگزامپل سب دے دیا. حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے، حضرت حوا کو بنا ماں کے، حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم کی طرح ہے. تو اللہ نے ایک اور جگہ ان کو عقلی دلیل دی قرآن مجید میں. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو سمجھاتے، علم حاصل کر کے ہم ان کو بتاتے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت مسیح جو تھے وہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. کیا کہا اللہ نے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کیونکہ یہودی یا یہ اہل کتاب نصرانی عیسائی یہ خود مانتے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں. حضرت ابراہیم سے یہ دونوں تعلق جوڑتے اپنا، حضرت اسحاق ان کے بعد سارے انبیاء انہی کی نسل میں آئے، تو یہ خود مانتے. تو اللہ نے وہی حوالہ دیا کہ جیسے اور رسول گزرے ہیں ایسے حضرت عیسیٰ بھی ایک رسول ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ جو تھیں وہ پاک دامن تھیں، وہ صدیقہ تھیں. پھر فرمایا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. اور جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھائے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. بھائی انسان کا بیٹا انسانی ہوتا ہے نا، جانور کا بیٹا جانور ہی رہتا ہے نا، تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہونا چاہیے نا، خدا کی صفات والا ہے نا. جن کی اولاد جن ہی رہتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ جن سے انسان پیدا ہوں گے، انسانوں سے جن پیدا ہوں گے، یہ تو نہیں ہوتا نا. انسانوں کی اولاد انسان کی صفات رہتی ہے اس میں، جنات کی اولاد جنات کی صفات رہتی ہیں. تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوگا تو اس میں وہی صفتیں ہونی چاہیے نا، وہی کوالٹی، وہ بھی ویسا ہی ہوگا نا. اللہ نے عقلی دلیل دی کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. اگر وہ خدا تھے یا وہ خدا کے بیٹا تھے تو کھانا کیوں کھاتے تھے؟ اللہ نے عقلی دلیل دی کہ ان کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹا نہیں تھے. آگے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون.
غور کرو اللہ تمہارے لیے آیتوں کو یا نشانیوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اللہ دلیلیں دے رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے تو انہیں اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم کرسچن کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو سمجھائیں، لیکن ہم ان کے کیا کر رہے ہیں؟ مبارکبادی دے رہے ہیں، ہیپی کرسمس. اتنا خطرناک جملہ ہے. حدیث میں آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف دہ بات پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کسی تکلیف دہ بات پر کوئی نہیں ہے جسے وہ سنتا بھی ہے. کوئی ہمیں کوئی تکلیف دہ بات کہے، ہمیں گالی دے، ہمیں برا بھلا کہے تو ہم اسے بخش سکتے ہیں؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جتنی طاقت ہوگی اس طاقت کا استعمال کریں گے. اگر ہماری طاقت ہوگی منہ سے اس کو برا بھلا کہنے کی تو منہ سے برا بھلا کہیں گے. ہماری اگر طاقت ہوگی کہ اس کو 2 تھپڑ مار دیں، اس کی پٹائی کر دیں، ہم وہ کریں گے. اگر طاقت ہوگی جان سے مار دے تو انسان جان سے مار دے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے زیادہ تکلیف پر، ایسی تکلیف دہ بات جس کو وہ سنتا ہے، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا مقرر کیا، فَإِنَّهُ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں عافیت سے رکھتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تکلیف دہ بات میں شمار کیا کہ اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ان کو عافیت سے رکھتا ہے. آخرت میں دے گا جو عذاب دے گا، لیکن دنیا میں انہیں عافیت سے رکھ رکھا ہے. وَيَرْزُقُهُمْ، انہیں رزق بھی دیتا رہتا ہے. تو اللہ سے زیادہ کون ہوا تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا؟ کتنی تکلیف ہے معلوم ہے اس سے؟ یہ کتنا تکلیف دہ جملہ ہے اللہ کے لیے، جس پر آپ معمولی سمجھتے ہیں جس کو ہمارے مسلمان. کتنا تکلیف دہ جملہ ہے یہ اللہ کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، یہ پچھلی حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. دیکھیے گالی کیا لفظ استعمال کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابن آدم یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. حالانکہ مجھے جھٹلانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، مجھے جھٹلانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اور مجھے گالی دینا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، مٹی میں مل جاؤں گا، یہ مجھے جھٹلانا ہے. حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا مجھ پر پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. بھائی کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا یہ مشکل ہوتا ہے نا. جب ایک بار وہ چیز بن گئی تب تو پھر آسان ہو جاتا ہے کاپی کرنا. کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو پہلی بار اس پر زیادہ ریسرچ ہوتی ہے نا، محنت لگتی ہے نا. 1 سال لگ گیا، 5 سال لگ گئے، 10 سال لگ گئے، پھر یہ چیز وجود میں آئی کہ بھئی اب موبائل وجود میں آ گیا، کمپیوٹر وجود میں آ گیا، اب یہ سسٹم وجود میں آ گیا. پہلی بار، پھر اس کے بعد تو دڑا دڑ، پھر تو اس کے پارٹس جوڑے، وہ ایک بار بن گئی چیز. تو اللہ نے جب پہلی بار مخلوق کو پیدا کر دیا، جب اس کی کوئی مثال نہیں تھی، تو دوسری بار اللہ اس مخلوق کو پیدا کرنا اس کے لیے کیوں ناممکن ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے پہلی بار سے زیادہ مشکل نہیں، یعنی جیسے میں نے پہلی بار پیدا کیا ایسے دوسری بار پیدا کر دوں گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، اور اس کا مجھ کو گالی دینا یہ ہے، گالی دینا. فرمایا اس کا مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا مقرر کیا ہے. وَأَنَا أَحَدٌ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، نہ میں جنا گیا ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، نہ کوئی میری ہمسری کر سکتا ہے، نہ کوئی میرے برابر کا ہے. رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث.
تو جس نظریے کو، جس چیز کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے گالی دینا ہے، گالی دینا۔ تو آپ بتائیے اللہ کو گالی دی جائے، کوئی گالی دے عام الفاظ میں جسے آپ سمجھتے ہو، تو اس پر آپ یوں کہیں گے بھائی مبارک ہو، بہت بڑھیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو میرے بھائیوں ہیپی کرسمس کہنا، مبارکبادی دینا کرسمس کی، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سامنے آپ کے کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس پر اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑھیا، مبارک ہو آپ کو۔ لہذا اس تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جاگرکتا کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں بھائی چارگی ایک الگ چیز ہوتی ہے، مل کر رہنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے عقائد میں شامل ہو جائیں، آپ ان کے عقائد پر ان کو مبارکبادی دینے لگیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے آپ کے کاندھوں پر تو ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ آپ توحید ان کو سمجھائیں، توحید کی روح ان کو سمجھائیں، یہ بنیاد ان کو سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو، اس اہم مسئلے کو ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ ہر جگہ جو کمپرومائز کی ایک ان کے ذہنوں میں ایک فطور بھرا ہوا ہے کہ بس عقیدہ چلا جائے، ایمان چلا جائے، کچھ توحید کچھ بھی چلا جائے، وہ ہر چیز میں بس شرکت شرکت شرکت، یہ چیز ذہنوں سے نکل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ العزیز